السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ماں نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو میں بھڑک اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے ماں تمہیں؟ کیوں خود بھی تماشا بنو گی اور مجھے بھی تماشا بناؤ گی؟ کیوں بیٹی؟ اس میں تماشے والی کون سی بات ہو گئی؟ کیا میں غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت کر رہی ہوں؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں کہ ان میں سے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کیا سوچے گا؟ محلے والے کیا سوچیں گے؟ خاندان والے کیا کہیں گے اماں؟ کسی کو بھی کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد یہ لوگ ہمارا خیال نہیں رکھتے اور نہ ہی انہوں نے میری اور تمہاری پرورش کی ہے، اسی لیے یہ کچھ نہیں بول سکتے۔ ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے بیٹی۔ بات یہ تھی کہ ماں نے اپنی شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میرے ابو کی موت کو 3 سال ہو چکے تھے۔ یہ شب و روز ہم نے کس طرح گزارے تھے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ شکر ہے کہ چھوٹا ہی سہی لیکن مکان اپنا تھا، ورنہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میری عمر اس وقت 17 برس کی تھی، جبکہ اماں زیادہ سے زیادہ 35 یا 36 کی ہوں گی۔ ان کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماں بہت خوبصورت اور شاداب قسم کی عورت تھی۔ ہم دونوں جب ساتھ نکلتے تو دیکھنے والے ہمیں بہنیں سمجھا کرتے۔ اللہ نے میری ماں کو بے حد حسین بنایا تھا۔ میں نے ایسی سدا بہار قسم کی عورتیں کم ہی دیکھی ہوں گی۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھیں، اسی لیے انہیں ایک فرم میں جاب بھی مل گئی تھی، جبکہ میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ انہی کی فرم میں کوئی شخص تھا، اسد۔ اس نے ماں کو شادی کی آفر کر دی تھی اور ماں بھی اس شادی کے لیے سیریس ہو گئی تھی۔ ویسے تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہی معاشرہ۔ میں نے ایک بار پھر ماں کو سمجھایا، دیکھو اماں، بات یہ ہے کہ جب تم شادی کرو گی تو سب یہی کہیں گے کہ جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کو شادی کی سوچ گئی ہے۔ بیٹا، میں یہ شادی اپنے شوق کے لیے نہیں بلکہ تمہاری بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں مرد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 1000 طرح کی بلائیں کٹ جاتی ہیں۔ لوگ اس گھر کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میرا مطلب ہے کہ مرد گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری شادی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس کے لیے اسد نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری خود اس کی ہوگی۔ فرم میں اس کی اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ پیسے بھی جمع کر رکھے ہیں۔ سب ملا کر تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر سکیں گے، اور جہاں تک خاندان والوں کا تعلق ہے تو ان کی بات ہی فضول ہے بیٹا۔ میں سمجھ گئی کہ ماں نے مستحکم ارادہ کر لیا ہے اور میرے سمجھانے پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں ان پر زیادہ زور بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ ماں تھی میری، اس کے علاوہ وہ سمجھدار اور پڑھی لکھی بھی تھیں۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا نا۔ لیکن میں نے اتنا ضرور کہا، ماں چلو ٹھیک ہے، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ اس مکان کو کرائے پر دے دو، ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ماں نے میری تائید کی۔ کچھ اور تو نہیں کہنا ہے تمہیں؟ صرف ایک بات اور اماں، میں اس شخص سے ضرور ملنا چاہوں گی جو تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے، صرف میری نہیں تمہاری زندگی میں بھی۔ ماں نے کہا، تم اس کا اسی طرح احترام کرو گی جس طرح اپنے ابو کا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم میری جوان بیٹی ہو، اس کے باوجود وہ مجھ سے شادی کر کے ہمیں سہارا دینے کو تیار ہے۔ پھر ایک دن اسد ہمارے گھر آ گیا۔ ماں نے اسے چائے پر مدعو کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک جوان آدمی تھا اور خاصا معقول صورت، یعنی وہ ایسا آدمی تھا جس کے لیے کوئی بھی کنواری لڑکی کا رشتہ آ سکتا تھا، لیکن وہ ماں سے شادی کرنا چاہ رہا تھا جو ایک بیوہ تھی اور جس کی بیٹی 17-18 برس کی ہو چکی تھی۔ یہ بات بہت حیرت کی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ماں سے کم از کم 10-12 سال چھوٹا ہوگا۔ اماں اس کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھیں۔ ویسے بھی وہ ایک معقول اور مہذب انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑے سلیقے اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھ سے باتیں کی تھیں، میری تعلیم وغیرہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔
میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ آخر وہ میری ماں سے کیوں شادی کر رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب مجھے بہت برا لگا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے جب اس کے بارے میں میری رائے دریافت کی تو میں نے کہا، نہیں اماں، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے؟ پر وہ کیوں بیٹا؟ کیونکہ اس شادی کے بعد افواہوں اور شک کے 1000 پہلو نکل آئیں گے اماں۔ ہاں، اگر کوئی عمر رسیدہ آدمی ہوتا تو پھر کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن ایسے جوان شخص سے تمہاری شادی 100 گل کھلا دے گی اماں۔ لوگ 1000 طرح کی باتیں بنائیں گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گی اماں۔ کیوں بیٹا؟ اس میں تمہاری کیا بدنامی ہوگی؟ اماں تم اتنی بھولی نہیں ہو کہ ایسی باتیں سمجھ نہ سکو۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس آدمی نے بیٹی پر ڈورے ڈالنے کے لیے ماں سے شادی کر لی ہے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کی، یعنی وہ اس شادی کے لیے بےتاب تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہر حال میں شادی کر لیں، اور جب ان کی ضد بہت بڑھ گئی تو پھر میں نے بھی اس شرط پر اجازت دے دی کہ ہم یہ مکان بدل لیں گے، اور ہم نے وہ مکان بدل لیا۔ اپنا مکان کرائے پر دے دیا تھا کیونکہ ہمیں اسد کے مکان میں شفٹ ہو جانا تھا، جو اکیلا آدمی تھا۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ 1000 طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے تھے، لیکن ماں نے جیسے مجھے مجبور ہی کر دیا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، ظاہر ہے ہماری طرف سے سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اسد کی طرف سے اس کے کچھ دوست جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس رات میں ابو کو یاد کر کے بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ یہ آدمی اسد کسی طرح بھی ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس شخص کے پیار میں یقیناً کوئی کھوٹ تھا، ورنہ کون لڑکا اپنے سے اتنی بڑی عورت سے شادی کرتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ دوسری صبح میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ خود امی ہی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھیں۔ نہیں امی، میں ناشتہ نہیں کروں گی، ذرا بھی خواہش نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، کب تک بھوکی رہو گی بیٹا، اور اسد بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا اماں، پھر آپ میرا ناشتہ یہیں لے آئیں۔ بری بات ہے بیٹے، اسد کیا کہیں گے، آ جاؤ، شاباش۔ اور میں ماں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ گئی۔ اسد میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا نیلوفر؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس وقت تو میں بھڑک اٹھی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ناراض ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تو تعلق پر ہوتا ہے۔ جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ماں نے مجھے ٹوک دیا، نیلوفر یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، آپ کچھ نہ کہیں، اسد نے ماں سے کہا۔ نیلوفر کی کشمکش کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ ایک فطری رد عمل ہے، اس لیے اسے منع نہ کریں، لیکن نیلوفر کو کچھ دنوں کے بعد خود احساس ہو جائے گا کہ میں کس نیچر کا انسان ہوں۔ میں اب وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ گھر کی فضا کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف رکھنے کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کر چکی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اسد کے سامنے نہ آیا کروں، حالانکہ ابھی تک ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی نیت کا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ جب میرے سامنے آتا مجھے اپنے جسم پر اس کی نگاہیں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوا کرتی۔ ماں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ دفتر جانا، ایک ساتھ دفتر سے واپس آنا، پھر شام کے وقت کہیں تفریح کے لیے چلے جانا۔ ماں کو تو جیسے نئی جوانی مل گئی تھی۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے کہ ایک دن ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کچھ ماں نے جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ اتفاقاً گھر سے باہر تھیں، ورنہ اب تک ماں نے مجھے اسد کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اس شام وہ گھر میں نہیں تھیں اور میں اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھولا تو اسد کھڑا تھا، شاید وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، میں اپنے کمرے میں تھی۔ پلیز کیا تم میرے لیے چائے بنا دو گی؟ آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو شاید میں تمہیں کبھی زحمت نہیں دیتا۔ اوکے، میں سامنے سے ہٹ گئی تھی۔
میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، بس وہ جھلا کر رہ جاتا. پھر سوچا کہ یہ میری بزدلی ہوگی. آخر ایک گھر میں رہنا ہے تو اس طرح کب تک خود کو لیے دیے رکھوں گی. اس لیے میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور لاؤنج میں لے کر پہنچ گئی. اس نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا. میں چائے رکھ کے جانے لگی تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا. نیلوفر، ذرا میری بات تو سنو. جی فرمائیں. میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی. تم مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو؟ نہیں تو یہ میری عادت ہے، میں ذرا تنہائی پسند ہوں. 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. میں اس کے سامنے بیٹھ گئی. وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا. دیکھو نیلوفر، یہ درست ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھا کرو. میں چاہے جیسا بھی ہوں، بدنیت اور بد فطرت نہیں ہو سکتا. میرے اور تمہارے درمیان نام کا صحیح ایک رشتہ تو ہے. یہ رشتہ ایک دوسرے پر اعتماد کا ہوتا ہے. جیسے ایک گھر میں ایک ساتھ رہنا ہے تو پھر ایسی ناراضگی کس لیے؟ دیکھیں اسد صاحب، میں یہ 10 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ناراضی وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہو، اور جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر کیسی ناراضگی؟ آپ کا رشتہ میری ماں سے ہے تو مجھ سے تو نہیں ہے نا؟ لیکن ماں کے حوالے سے تو کوئی رشتہ ہو سکتا ہے نا؟ نہیں. میں نے سختی کے ساتھ انکار میں اپنی گردن ہلا دی. چلو پھر تمہاری مرضی. تمہیں دوستی نہیں کرنی ہے تو نہ کرو، لیکن کم از کم گھر کے معاملات میں تو دلچسپی لو، کیونکہ یہ گھر تو ہم سب کا ہے نا. اس دن کے بعد میں نے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کر لی. میں کبھی کبھی اس کے سامنے بھی آ جایا کرتی، لیکن اس سے بات کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتی. پھر ایک دن ماں نے مجھ سے کہا، نیلوفر، اسد نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے. اوہ، تو اب وہ اس انداز سے اٹیک کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ اس کے بارے میں کیوں اتنی بدگمان ہو؟ وہ بہت بھلے آدمی ہے. کوئی اور بات کریں ماں، چھوڑیں یہ سب. اگر مجھے رشتہ تلاش کرنا ہوا تو میں خود کر لوں گی. آپ کے اسد صاحب کو ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں نے پھر اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی. میں اسد جیسے لوگوں کی نیت سے واقف تھی، اس لیے مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا تھا. اسد نے یقیناً اپنے کسی دوست سے میرے بارے میں بات کی ہوگی. شادی نہ ہوتی تو میں اس کے چنگل میں پھنس جاتی. یہ لازمی طور پر کوئی پلاننگ ہوگی کہ شادی کے بعد مجھے مجبور کر دیا جائے. میں اس قسم کی کئی کہانیاں پڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے اسد اور اس کے لائے ہوئے رشتے سے اپنا دامن بچا لیا تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ میں آخر اس قسم کے حالات میں کب تک رہ سکتی تھی؟ شادی تو کرنی تھی، اور وہ بھی بہت جلد. میں جتنی جلد اس مکان سے رخصت ہو جاتی میرے لیے بہتر تھا. دیر ہونے کی صورت میں خرابیاں پیدا ہو سکتی تھی، لیکن شادی ہو تو کس سے ہو؟ یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ اب تک میری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی تھی. ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں محبت کے دعوے کر سکتی. کسی نے مجھ سے محبت کی کوئی بات بھی نہیں کی تھی. ایسا زندگی میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. بس ایک سیدھی سادی سی زندگی گزارتی چلی آ رہی تھی. کوئی تھا میرا؟ کوئی بھی تو نہیں. لیکن پھر ایک دن کوئی مجھے مل ہی گیا. وہ اسکول میں اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے آیا تھا. دونوں بھائی بہت خوبصورت تھے. چھوٹے بھائی کا نام نوید تھا، جبکہ اس کو لانے والا بڑا بھائی عبید، ایک خوبصورت، مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان جس کا لہجہ اور جس کے انداز یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک کلچرڈ انسان ہے. اس نے مجھے دیکھا تو صحیح، لیکن ان نگاہوں کی کیفیت ستائشی تھی. ان میں کسی قسم کی ہویس یا عامیانہ پن نہیں تھا. اس کے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. وہ کسی اور اسکول سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، اور وہ جس اسکول سے یہاں آیا تھا وہ بھی شہر کا ایک بہت بڑا اور اچھا اسکول تھا. یہ میری عبید سے پہلی ملاقات تھی. میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے. عبید بھی بلا شبہ ایسا ہی تھا. اس کے بعد بہت دنوں تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیران ہی کر دیا. اس وقت میں کاپیاں اسٹاف روم میں چیک کر رہی تھی. نوید اس وقت بڑے ادب کے ساتھ میرے سامنے ہی کھڑا تھا. پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، مس، آپ جانتی ہیں کہ میں اس اسکول کو چھوڑ کر آپ کے اسکول میں کیوں آیا ہوں؟ نہیں تو مجھے کیا معلوم. آپ کے لیے مس. میرے لیے؟ کیوں؟ میرے لیے کیوں؟ عبید بھائی مجھے زبردستی آپ کے اسکول میں لے کر آئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں. انہوں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا. کیا؟ وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا. یہ ایک عجیب بات تھی.
मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क उठा था कि कोई हद ही नहीं। नवीद गलत बयानी नहीं कर सकता था, वो तो बहुत अच्छा बच्चा था। तो शायद उबैद ने मुझसे राहो रस्म पैदा करने के लिए ये तरीका सोचा था, लेकिन कितना हैरत अंगेज और अनोखा तरीका था। अच्छा अपने काम पर ध्यान दो और हर एक को ये बात बताते मत रहना, समझे? यस मिस। मैं किसी से क्यों कहने लगा। मैंने उसकी कॉपियाँ चेक करके उसके हवाले कर दी और सोचती रह गई कि आज वो ये क्या कह गया है, कैसी बात कर दी उसने। उबैद ने मुझे कहाँ देख लिया था। चलो जो भी है, उसने मुझसे जान पहचान के लिए बहुत मुहज़्ज़िब रास्ता इख्तियार किया था। फिर एक दिन खुद उबैद अपने भाई की प्रोग्रेस मालूम करने के लिए बहाने से स्कूल आ गया। मैं उसकी आमद का मकसद समझ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, उबैद साहब, आप ये बताएं, आपने अपने भाई को इस स्कूल में क्यों दाखिल किया है? स्कूल की रेपुटेशन अच्छी है इसीलिए। उबैद साहब प्लीज़, मैं सच सुनना चाहती हूँ। आप जो कुछ कह रहे हैं वो आधा सच तो हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं। ठीक है, तो फिर पूरा सच ये है कि तुम्हारे लिए। पर आखिर क्यों? अब इसका मैं इसके अलावा क्या जवाब दे सकता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगी थी। माफ़ करना, मैं ज़रा बेतकल्लुफ़ी से तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ, लेकिन किसी की पसंद नापसंद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना, और ये कोई जुर्म या गुनाह भी नहीं है। बाज़ मामलात ऐसे भी होते हैं कि इंसान उनके सामने बेबस होकर रह जाता है। ये पसंद का मामला भी ऐसा ही होता है। बहुत खूब, आपने मुझे कहाँ देखकर पसंद कर लिया? रास्ते में। मैंने एक बार रास्ते में, फिर एक बार मार्केट में देखा था, और मैंने जब तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो, और आपने मुझसे कुर्बत के लिए अपने भाई का यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी लड़की को रास्ते में रोककर उससे ज़बरदस्ती बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। उसकी ऐसी बातें मुझे अच्छी लग रही थीं। उससे यह अंदाज़ा भी हो गया था कि वो अपनी फितरत में एक अच्छा इंसान है। कहाँ तो ज़िंदगी भर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ मेरे पास नहीं आई, और कहाँ ये हाल के बिन मांगे मोहब्बत मिल गई थी। मोहब्बत करने वाला खुद चलकर मेरे पास आया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सच्ची मोहब्बत दरवाजे पर आ जाए तो उसके लिए रास्ता खोल देना चाहिए। फिर मैंने उबैद के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। हम में मुलाकातें होने लगीं। अब मुझे पूरी दुनिया खूबसूरत दिखाई देने लगी। घर का माहौल भी खुशगवार सा महसूस होने लगा। असद और माँ ने मेरे इनकार के बाद फिर मुझसे रिश्ते की बात नहीं की, और ये अच्छा ही था, वरना खामख्वाह घर की फ़िज़ा में बदमज़गी पैदा होती। मैं और उबैद पूरी तरह एक दूसरे के हो गए। मैं जैसे जैसे उसके करीब होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबियाँ मुझ पर खुलती चली जा रही थीं। उसने आला तालीम हासिल कर रखी थी, एक बहुत बड़ी फर्म में आला ओहदे पर था। उसके वालिदैन हयात थे, वो भी पढ़े लिखे थे। उससे छोटे 2 भाई थे, एक तो नवीद और दूसरा जावेद जो कॉलेज में था। उसके मिजाज का ये आलम था कि उसने अभी तक मुझसे दरियाफ्त नहीं किया था कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। एक शाम मैंने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया, उबैद तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? नीलोफर, मैं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर भी जानना तो चाहिए कि मैं कौन हूँ, किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो चलो तुम ही बता दो। मैंने उसे पूरी तफसील बता दी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। चलो मान लिया कि ये सब कुछ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा बाप एक जवान आदमी है, मेरी माँ से बहुत कम उम्र का है? तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? इस किस्म के लाखों वाक़यात हैं। बुराई ये होती है कि अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ किसी गलत राह पर चलने लगती। उबैद, ये तो सोचो कि उस आदमी ने मेरी माँ से शादी क्यों कर ली। तुम भी अजीब हो। तुम ये बताओ, क्या उस शख्स ने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत हरकत की है? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर भूल जाओ उसको, अपनी फ़िक्र करो। लेकिन इस कहानी में एक बात ज़रा ख़तरे वाली है। असद किसी शख्स से मेरी शादी करवाना चाहता है, और जाहिर है कि उसने ये रिश्ता किसी प्लानिंग के तहत ही सोचा होगा। हाँ, ये बात ख़तरनाक हो सकती है, और अगर उस शख्स ने ज़्यादा दबाव डाला तो मुमकिन है कि तुम्हारी माँ मजबूर ही हो जाए। इसी बात का तो डर है। तो फिर इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें हासिल करने में जल्दी करूं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे बैकग्राउंड को जानने के बाद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे? उबैद ने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने अपने घर वालों को ना सिर्फ राज़ी कर लिया था, बल्कि वो पैगाम लेकर भी मेरे घर आ गए। उस वक्त खुदा जानता है कि असद ने किस दिल के साथ उनका इस्तकबाल किया होगा। बहरहाल माँ बहुत खुश थी, और उन्हें खुश भी होना चाहिए था।
عبید کے گھر والے بھی مہذب تھے، ایسے لوگ جنہیں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں صرف لڑکی چاہیے۔ اس رشتے کے لیے میرا شاگرد نوید بھی آیا تھا۔ دراصل وہی بچہ میرے اور عبید کے درمیان پل بنا تھا۔ وہ شاید سب سے زیادہ خوش تھا۔ بہرحال یہ رشتہ طے پا گیا، تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور ہم دونوں ایک ہو گئے۔ اسد کے منصوبے دھرے رہ گئے تھے۔ میری سسرال بہت اچھی تھی، عبید سب سے زیادہ اچھے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں کسی کو اتنی خوشیاں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک پیار کرتی ہوئی زندگی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ولیمے کے بعد دستور کے مطابق مجھے اپنے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے عبید سے کہا، نہیں عبید، وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ پر وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرا ہے کون؟ ماں ہے تو وہ خود ہی آ جاتی ہیں، اسد ہے تو اس سے میرا کیا تعلق؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دستور کے مطابق تمہیں جانا چاہیے۔ بلکہ ایسا کرو، ہم چلتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم دستور کے مطابق مٹھائی وغیرہ لے کر پہنچ گئے۔ میری ماں اور اسد نے کھانے پینے کا بہت زبردست اہتمام کر رکھا تھا، لیکن میں بس تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جانا چاہتی تھی۔ اور جب میں ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھنے لگی تو اسد نے مجھ سے کہا، نیلوفر، تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی فرمائیے۔ تم یہ بتاؤ، تم نے عبید کو کیسے پایا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، میں اتنی خوش ہوں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں تمہیں یہی خوشی تو دینے جا رہا تھا۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ میرا وہی دوست ہے جس کا رشتہ میں نے تم سے لگایا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا، یہی بات ہوئی ہے، میری ماں نے کہا۔ جب تم نے اسد کے رشتے سے انکار کیا تو ہم سب نے ایک پلاننگ کے ذریعے نوید کو تمہارے اسکول میں داخل کرایا۔ پھر عبید آہستہ آہستہ تم سے قریب ہو گئے اور اب اللہ کے فضل سے تم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے ہو۔ میں ہونک بن کر ان لوگوں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر اسد نے مجھ سے کہا، نیلوفر، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں نے کسی سازش کے تحت تمہاری ماں سے شادی کی ہے؟ میرا تم سے بظاہر کوئی رشتہ نہ سہی، لیکن تمہاری ماں کے حوالے سے ایک مضبوط رشتہ تو ہے، اور وہ رشتہ ہے باپ کا، چاہے تم میرے خلوص پر یقین کرو یا نہ کرو۔ ہاں بیٹی، اب کیا کہتی ہو تم؟ میری ماں نے مجھ سے پوچھا۔ اب میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ باپ سے میرا رشتہ گہرا، بہت گہرا ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسد نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب ہم سب بہت خوش ہیں، میں ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہوں اور اسد میرے لیے ایک باپ کی طرح ہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ میرے اللہ، کیا اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہمیں رشتوں کے بارے میں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ ہم ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔